بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ادارہ درس قرآن کے ذمہ داران، جماعت و جمعیت کے احباب اور ذمہ داران، قریب و بعید سے آج بھی میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام آپ ہیں۔ انسان کی ناکامی اور اس کی بربادی کے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ ایک، اسے اپنی منزل اور اس منزل تک لے جانے والے راستے کا علم نہیں۔ دوسرے، راستے کا علم اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس راستے پر وہ چلتا نہیں۔ منزل سے محرومی بنیادی طور پر دو اسباب سے ہوتی ہے، اس کی دو وجوہات۔ ایک تو یہ کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے اور اس منزل تک لے جانے والا راستہ کون سا ہے، اور دوسرے یہ کہ اسے منزل معلوم ہوتی ہے، راستہ بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے اس راستے پر چلتا نہیں۔ یا تو انسان کی تعلیم کا بگاڑ ہوتا ہے یا پھر اس علم کے تعمیل کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم کو دعا مانگنے کے لیے کہا ہے کہ ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی صراط، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا۔ ولا الضالین، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور نصارہ ضلال ہیں۔ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون تھے؟ وہ یہود ہیں۔ اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ نصارہ ہیں، عیسائی۔ یہود راستے پر چلنے کی بجائے غلط راستے پر چلنے لگے۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے علم کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ علم کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو بے عملی کے راستے پر ڈالا اور اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی بجائے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات کے مطابق بگاڑ دیا، بدل دیا۔
اللہ کا ان پر غضب ہوا کیونکہ انہوں نے دین میں تحریفات کی، خواہش پرستی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کی نافرمانی، جاننے کے باوجود ان کی زندگی میں عمل نہیں، علم کے باوجود بے عملی کا شکار تھے۔ دوسرے نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دین کو ماننے والے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائے، لیکن ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کے دین میں اپنے فلسفوں کی آمیزش کر دی۔ علم کے بغیر انہوں نے عقائد گھڑے اور علم کے بغیر انہوں نے عبادات دی۔ نبی کو ماننے پر آئے تو اتنا ماننے لگ گئے کہ اللہ کے بندے سے بڑھا کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کا پہلا جملہ ماں کی گود میں، جب لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ کیا ہے، تو ماں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اس بچے نے اپنی ماں کے دفاع میں بات کی۔ پہلا جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا بیٹا بنایا، بلکہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لیکن اسی بندے کی تعریف میں عیسائی اتنے بڑھ گئے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بعض اتنے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے تین میں کا تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، کہا کہ یہی جو اللہ ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں، ماننے پر آئے تو ایسا مانا کہ بندے سے، نبی سے بیٹا بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ قائم کرنے میں اللہ والے علم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی نہیں کی۔ وہ یونانی فلسفوں میں گھر کر انہوں نے غلط عقائد قائم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم میں بڑھ گئے۔ ان کا عقیدہ علم کی بنیاد پر نہیں تھا، ان کا عقیدہ علم کی بنیاد پر نہیں تھا، ان کا عقیدہ محض اندھی تعظیم کی بنیاد پر تھا۔ عملی زندگی میں ان میں کیا بگاڑا ہے؟ ایک طرف یہود تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر حرام کو بھی حلال کر لیا، لیکن دوسری طرف نصارہ تھے۔ نصارہ نے تقوی کے نام پر اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا اور رہبانیت ایجاد کر دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اللہ نے خود کہ رہبانیت انہوں نے اپنے طور پر گھڑ کے ایجاد کر لی، دین میں نہیں تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بس ان کے لیے اتنا لازم کیا تھا کہ وہ جو بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے میں انہوں نے دیکھا کہ نفس رکاوٹ ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس نفس کو کچلنا ضروری ہے۔ پھر نفس کو سدھارنے کی بجائے نفس کی جائز خواہشات کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا، جائز لذتوں سے فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیا، کھانے چھوڑ دیے، لباس چھوڑ دیے، اپنے آپ کو عذاب دینے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ آج بھی ایسے فرقے عیسائیوں میں ہیں جو اپنے آپ کو عذاب دیتے ہیں۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں گے اللہ خوش ہوگا. تو ایک طرف وہ ہیں جو راحت اور لذت کی طلب میں انہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا یہود، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے لذتوں کو قتل کر دیا اور علم کے بغیر عقیدے اور عبادات گھڑ لی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَا الضَّالِّينَ، اے اللہ ان کے راستے سے بھی ہم کو بچا جو گمراہ. معلوم ہے کہ علم کے بغیر انسان جب عقیدہ قائم کرتا ہے یا عمل کرتا ہے تو گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ سے محبت، رسول سے محبت، رسول کی تعظیم، لیکن بڑھا دیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفس کی مخالفت، اتنے آگے نکل گئے کہ جائز کو بھی حلال کو بھی حرام کر دیا. اللہ اس سے خوش نہیں. ہم اپنے دل سے اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اللہ کا جو دین ہے اسی کے مطابق ہم کو جینا ہے. ہم کو اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے مطابق بنانا ہے. اللہ کی شریعت کو اپنی چاہتوں کے مطابق بدلنا نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں تاریخ میں یہ دونوں گروہ ہم کو دکھائی دیتے. ایک وہ جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن انہوں نے اسی جہالت کی بنیاد پر عقائد اور اعمال ایجاد کی، گمراہ ہو. دوسرے وہ جن کے پاس دین تھا، علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس علم کے مطابق نہیں بنایا، اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس دین ہی کو بگاڑ دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود کے بارے میں اللہ نے کہا وہ اللہ کی تعلیمات کو، کلمات کو کیا کرتے ہیں؟ ان کی جگہ سے بدل کے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا مال و متاع حاصل کر لیں، دنیا کی تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں. تو ایک طرف یہود ہیں جن کی زندگی بے عملی تھی، بے عملی کا نمونہ تھی، اور دوسری طرف نصارہ ہیں جن کی زندگی میں عمل تھا لیکن علم کی بنیاد پر نہیں تھا. دونوں بھی ناکام ہیں. ہم کو ان کے دونوں کے راستے سے بچنا ہے. ہم کو ان دونوں کے راستے سے بچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ والا علم حاصل کیا جائے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا جائے. صحیح علم اور اس کے مطابق عمل. لیکن اگر علم انسان کے پاس نہ ہو اور آدمی میں عمل کا جذبہ ہو تو پھر زندگی میں بدعات جنم لیتی ہے. عمل کا جذبہ تو ہے لیکن اب علم نہیں ہے تو آدمی اپنے دل سے جو چاہے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر بدعات سماج میں آتی ہے. دوسری طرف آدمی کے پاس علم ہو لیکن دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور جذبہ عمل کا نہ ہو تو ایسا آدمی جانکاری کے باوجود بھی بے عملی کا شکار ہو جاتا ہے. ایسا آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کے دین ہی کو بدل دیتا ہے. ان دونوں راستوں سے ہم کو بچنا ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور ہم اس کے مطابق عمل بھی کرنے والے بنیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں جو علم کے بغیر ہی عمل کرتے ہیں، حق کو جاننے کی جستجو نہیں کرتے، اپنے دل سے کسی بھی چیز کو اچھا بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق جیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی ناکامی کو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہیے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ کیا ہم تم کو بتائیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی ان کی ساری کوششیں، ان کے مجاہدے، ان کے اعمال
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو بھی مجاہدے انہوں نے کیے تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. عمل کر کے بھی نقصان میں کون ہے؟ عمل کر کے بھی نقصان میں، خسارے میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو کچھ بھی کیا دنیا کی زندگی میں، جو بھی عمل انہوں نے کیے سب برباد، ویسٹ، ضائع. لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم اچھا کام کریں. معلوم ہے کہ اس سے بڑی بربادی نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ بالاخسرین اعمالا، خسارہ لاس کو کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں. نقصان والوں میں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ ایک تو وہ آدمی ہے جو کچھ کرتا نہیں اور ناکام ہو گیا. دوسرا آدمی وہ ہے جس نے بہت کچھ کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ اس کو کامیاب کرنے والی کوشش نہیں تھی، وہ غلط کام. ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور دروازہ لاک، اور پڑوس میں ایک دوسرا دروازہ تھا جہاں اس کا کام تھا، لیکن غلط دروازے پر دستک دیتا رہا، سر پیٹتا رہا، دروازہ کھلا نہیں. ساری محنت، انتظار، کوشش، دروازہ کھٹکھٹانا برباد، کیونکہ دروازہ غلط تھا، غلط ایڈریس پہ پہنچ گیا. لیکن اس کے قریب ہی دوسرا دروازہ تھا، اگر ایک ناک کر دیتا لوگ آ جاتے جن سے ملاقات کرنی تھی. لہذا پہلا کام یہ ہے کہ انسان معلوم کرے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس صحیح راستے پر، اس صحیح کو پانے میں لگا دے. پہلے دوڑنا نہیں، پہلے معلوم کرنا ہے. امت میں اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں بغیر علم، کبھی اس وجہ سے کہ ہماری عقل میں آتا یہ صحیح ہے. بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا دل کہتا یہ صحیح ہے، تو اپنے دل کی پیروی کرتے ہوئے اپنے طور پر کسی بھی چیز کو اچھا اور کسی بھی چیز کو برا قرار دیتے. اچھا اور برا عقل کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ نقل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آنے والا علم، اس بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان باپ دادا کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے پاس اللہ والا علم نہیں ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا لوگوں کو، باپ دادا کو اسی چیز پر ہم نے پایا ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے. جو باپ دادا کرتے آئے غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس علم کی طرف، اس دین کی طرف، ان تعلیمات کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور رسول کی طرف آؤ. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے. یعنی وہ اسی کو صحیح سمجھتے ہیں جو باپ دادا سے چلتا آیا ہے. ایک وہ لوگ جو عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، دوسرے باپ دادا کی بنیاد. پھر کچھ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحیح وہ ہے جس پر زیادہ لوگ عمل کریں. میجورٹی اگر کوئی چیز صحیح مانتی ہے تو صحیح ہے، میجورٹی اگر کسی چیز پر چل رہی ہے تو وہ صحیح. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی، اگر آپ یہ قانون بنا لیں کہ اکثریت کے پیچھے چلنا چاہیے تو اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. عموماً اکثریت غلط ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اکثریت جانتی نہیں ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے.
ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ بس وہ گمان پہ چلتی ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ان کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا ہے، وہ بس گمان کے اوپر چلتے ہیں. تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے دل سے صحیح غلط کی تعین کرتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر. میں دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہوں اس لیے میرے نزدیک یہ صحیح ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو باپ دادا کے پیچھے چلتے، پرمپرا کو فالو کرنا چاہیے، باپ دادا کے رسم و رواج کو فالو کرنا چاہیے. تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو میجورٹی کو فالو کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس پر چلے وہ صحیح. ایسا نہیں، یہی لوگ ناکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے نبی، کیا ہم آپ کو بتائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں سب کی سب برباد ہو گئی اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اچھا نہیں تھا. انسان کی سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم سے ہٹ کر اپنے طور پر طے کر لے کہ اچھا یہ ہے اور برا یہ ہے. آج مغرب میں آپ دیکھیں لوگوں نے اپنے طور پر طے کر لیا یہ اچھا ہے یہ برا ہے. اب ان کے پاس عقل کی بنیاد پر قوانین ہے. شراب حلال کے حرام آدمی طے نہیں کر سکتا، اپنے طور پر طے نہیں کر سکتا. اب ان کے نزدیک یہ ہے شراب اچھی بھی ہے بری بھی ہے. تیوہار کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر شراب پیئیں گے، لیکن یہی وہ شراب ہے جس کی وجہ سے عزتیں پامال ہوتی ہیں، یہی وہ شراب ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہی وہ شراب ہے جس کی وجہ سے جھگڑے فساد اور قتل ہوتے ہیں. انسانی عقل کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ کس بنیاد پر وہ شراب کو حرام کرے. نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میجورٹی کی ڈیمانڈ ہو تو اس کی ڈیمانڈ کو سپلائی کرنا چاہیے. قوانین کس بنیاد پر بنتے ہیں؟ زیادہ لوگوں کا ووٹ اس کے لیے. اگر ووٹنگ ہو تو زیادہ تر لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں؟ شراب الاؤڈ ہونی چاہیے، پرمیسیبل ہونی چاہیے. حکومت مجبور ہے، زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے باوجود اس چیز میں نقصان کتنا ہے سب جانتے ہیں نقصان ہے، لیکن اس علم کے باوجود بھی اس کو وہ غلط نہیں قرار دے سکتے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، کوئی کرائیٹیریا نہیں کہ کس چیز کی بنیاد پر کسی چیز کو ہم غلط بولیں. اکثریت اسلام وہ دین ہے جس میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لہذا اللہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال، اللہ جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام. آج آدمی کے پاس پیمانہ نہیں کہ وہ کس بنیاد پر سود کو حرام کرے، اور سود میں اور تجارتی منافع میں، تجارت کے فائدے میں، پروفٹ میں کیا فرق ہے؟ انٹرسٹ میں اور پروفٹ میں فرق کیا ہے؟ یہاں بھی پیسہ لگایا زیادہ آیا، یہاں بھی پیسہ لگایا زیادہ آیا، یہاں بزنس میں لگایا یہاں بینک میں لگایا. فرق کون کرے گا؟ اسلامی اعتبار سے اللہ نے بتا دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، ڈیلنگز کو، بزنس کو حلال کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ربا کو، انٹرسٹ کو، سود کو حرام کر دیا. مسلمان بس مطمئن ہیں، ہم نہیں جانتے، بھائی اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چیز حلال کی دوسری حرام. دنیا کے پاس یہ معلومات نہیں کس بنیاد پر وہ ایک چیز کو حلال کرے ایک چیز کو حرام کرے، نہیں کر سکتے. اسی انٹرسٹ کی وجہ سے کئی پچھڑے ہوئے ملک آج بھی پچھڑے ہوئے ہیں. افریقہ اور اس جیسے کئی ملک ہیں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں،
بڑے بڑے ملکوں سے انہوں نے سودی قرض لیے اور آج تک وہ سالوں سال گزر گئے، ڈیکیڈز گزر گئے، لیکن اب تک وہ اپنا سود پھیڑ نہیں پائے، سود ادا نہیں کر پائے۔ اصل پیسہ کب ادا کریں گے؟ ان کی ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہی سود۔ کچھ سالوں پہلے ریسیشن آیا تھا، اس کی بڑی وجہ یہی بینک سے قرضے لینا، اور حکومتوں کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن قرض لیتے چلے جا رہے ہیں، سودی قرض، ساری اکانومی خراب ہو گئی۔ ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ایک انسان اپنی بہن سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، کون طے کرے؟ ایک پرائی عورت بھی عورت اور سگی بہن بھی عورت، کون طے کرے گا اس سے نکاح نہیں کر سکتے؟ آج انسانیت اتنی گر گئی ہے کہ اب یہ ہے کہ اگر ہم کو آزادی ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم جو چاہے کریں۔ آج قانون یہ بن گیا ہے کہ ہم کو صحیح لگتا ہے، ہم راضی ہیں آپس میں۔ آج مغربی ملکوں میں یہ بھی چیز آسان ہو گئی۔ کون مرد ہے کون عورت؟ اب ایک انسان پیدائشی مرد ہے، اب بعد میں جا کے اس کا موڈ چینج ہو گیا، ہاں، LGBTQ۔ اب اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا لیکن میرے دل میں تمنا ہے عورت بننے کی، تو میں فزیکلی مرد ہوں، سائیکولوجیکلی عورت۔ اب وہ جا کے ڈاکٹر کے پاس اپنا جینڈر چینج کر رہا ہے، قانون کے پاس جا کر اپنا جینڈر چینج کر رہا ہے، اب وہ عورت بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا تباہی کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اس علم کے تابع نہیں جو اللہ کی طرف سے۔ نجات والا علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ امریکہ کے اسکول میں ماں باپ پریشان ہو گئے، کیوں؟ ٹرانسجینڈر جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ کہ مرد ہے، اب اس نے اپنا کھاتا بدل کے اپنے آپ کو کس کی فہرست میں ڈال دیا؟ لسٹ میں، عورتوں میں۔ اب ایسا جو ہے مرد عورت بن چکا ہے قانونی اعتبار سے۔ اب اسکول ہے، اسکول میں باتھ روم وغیرہ ہوتے ہیں، بچیاں وہاں پر ہوتی ہیں، اب یہ چلا گیا اس میں، کیونکہ لسٹ میں اس کا نام کیا ہے؟ یہ مس ہے، اب مسٹر نہیں رہا، یہ ہاں مس جان ہو گیا ابھی۔ اب وہ چلا گیا اندر، ماں باپ پریشان، اسکول کے خلاف قانون، ان لوگوں نے رپورٹ درج کی ہماری بچیوں کے لیے خطرہ۔ اب اسکول کہہ رہی وہ تو لڑکی ہے، ماں باپ کہہ رہے لڑکی کا ہے کہ وہ تو سارا لڑکا ہے سر سے پاؤں تک۔ اب کچھ کر سکتے ہیں نہیں، قانون تو بنا دیا، اب پریشان۔ باکسنگ کی میچ ہو رہی ہے، اب اس میں مسٹر عورت آ گیا یا مس آدمی، اب اس باکسر کی عورت باکسر کے ساتھ میں مرد باکسر لڑ رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ مس باکسر ہے۔ اب خوب دھلائی کر دی اس کی۔ اب یہ کیا کرے حکومتیں؟ اسی لیے وہاں کا فیوچر میں ہاں پریزیڈنٹ کے لیے لڑنے والے نے کہا کہ پہلے آؤں گا تو باکسنگ کا چینج کر دوں گا، عورت اور مرد آپس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تفریق رکھی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد اور عورت برابر نہیں ہو سکتے، ایک جیسے نہیں، حقوق میں برابری ان میں ہے، جنت کی دوڑ میں دونوں برابر کے شریک ہیں، انسانی حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن دونوں میں سملیرٹی ہے نہیں ہے، یہ کمزور ہے یہ طاقتور ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، لیکن اب انسانی عقل کی بنیاد پر جب قوانین بنیں گے تو ایسے ہی ہو۔ ہیومن رائٹس کے نام پر قوانین بنا دیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے سزا میں، جان کے بدلے جان سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نے آنکھ پھوڑی، دوسرے کی آنکھ پھوڑ دو، دو اندھے ہو گئے، مت کرو ایسے، چھوڑ دو اس کو، جس نے گناہ کیا ہے، قتل کیا ہے، زنا کیا ہے۔ بعد میں دلی میں چلتی بس میں ایک بچی کی عزت خراب کی گئی،
اس کو مار ڈالا گیا، اس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی. سب لوگوں کی غیرت پڑ گئی، سب لوگ کیا بولنے لگ گئے؟ اب وہی لوگ جو کہتے تھے کہ اسلامی قوانین میں بہت بربریت ہے، باربیرک لاز ہیں یہ، کہ کسی نے اگر زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یہ کیسا قانون ہے؟ انسانیت والا قانون نہیں ہے. ٹھنڈے قانون ہونا چاہیے، پیارے قانون ہونا چاہیے. لیکن اب انہی لوگوں کی طرف سے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ایسے لوگوں کو سولی دے دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو راستے پر لا کر ان کو قتل کرنا چاہیے. بلکہ ساؤتھ میں ایک جج نے کہہ دیا ایسے لوگوں کے پرائیویٹ پارٹس ہی کاٹ دینا چاہیے. جج نے کہا، ہائی کورٹ. بعض اوقات انسان اپنی سوچ سے سمجھ لیتا ہے، حالات کے اندر فیصلے کرتا ہے، وہ آنے والے حالات کو نہیں جانتا ہے. انسان محتاج ہے اللہ والے علم کا، اس کے بغیر سولوشن نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر، لوگوں کی میجورٹی کی بنیاد پر، سماج کے بہاؤ کی بنیاد پر زندگی کے اصول نہیں بنائے جا سکتے. آج وہ چل جا رہے ہیں، کل جا کے اس سے کوئی فساد ہوگا آپ نہیں جانتے. ویسے ہی جیسے پہلے لوگ کپڑے کی تھیلیاں لے کے گھومتے تھے، ہاں بازار سے کچھ سودا لانا ہے وہی بوری میں اٹھا کے لاتے تھے. پھر نیا دور آیا، کیری بیگس، پلاسٹک بیگس. کتنی سہولت ہے، کچھ لے کے جانا نہیں پڑتا گھر سے، دکان والا خود ہی اس میں ڈال کے دے دیتا ہے. بعد میں پتا چلا اتنا پلاسٹک ہو گیا ہے اس کو ڈالیں گے کہاں، اس کو ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک مصیبت بن گیا، کسی اور پلانٹ پہ جا کے ڈالنا پڑے گا، اتنا ہو رہا ہے. وہ انٹرنیشنل لیول پر ایک مصیبت کھڑی ہوگی. پھر حکومت نے کیا کیا؟ دوسرا قانون لایا، پلاسٹک بیگز بالکل نہیں. پہلے قانون تھا چلتا ہے، بعد میں جب مصیبت آئی تو حکومت نے کیا کیا؟ اس کو نہیں. انسان ایکسپیریمنٹیشن سے جاگتا ہے، پہلے قانون بناتا ہے، بعد میں جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اس کا نقصان. ایسی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ان پوری مثالوں کا حاصل کیا ہے؟ انسان کی عقل، سماج، میجورٹی، لوگوں کی چاہت، یہ اللہ والے علم کا بدل نہیں بن سکتی. اپنی زندگی کو اس کے راستے پر نہیں ڈال سکتے. زندگی کو اسی راستے پر ڈال سکتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے. کامیابی اسی میں، صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی. لیکن اگر آدمی اپنی دل سے، اپنی عقل سے کسی چیز کو اچھا مان لے، آج آپ دیکھیے مغرب میں، یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آج ہم تک ساری باتیں دنیا بھر کی پہنچ رہی ہیں، اور ویسٹرن کلچر آئی ٹی انڈسٹری کے ذریعے سے ہمارے ملک میں بھی آ رہا ہے. وہاں جب چھٹی ہے وہاں یہاں چھٹی ہے، ہاں وہاں جب منائے جاتے ہیں بہت سارے تیوہار یہاں بھی منائے جاتے ہیں. اب یہاں بھی ویسا ہی بن رہا. وہاں لوگوں نے دیکھا کہ یہ شادی کے بندھن، نکاح کے بندھن، یہ مصیبت ہے. کیا کیا جائے؟ لڑکا لڑکی دونوں خوش ہیں تو ایک دوسرے کے کیا بن سکتے ہیں لوگ؟ پارٹنر. بزنس کے نہیں، زندگی. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں کیا ہیں؟ پارٹنر بن کے رہ سکتے ہیں. جب تک دل کیا رہ لی، اور بیوی شوہر کی طرح رہے. اور جب دل کھٹا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ دونوں ایک دوسرے سے، اس کا نام کیا دیں گے؟ بریک اپ. دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ بریک اپ، کٹ، ٹوٹ گیا، رشتہ ختم. اس کے لیے کوئی فارمیلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کہیں دونوں ملیں گے اور بول دیں گے بس اب ہم دونوں ایک دوسرے سے، اب ہم کیا رہیں گے؟ ایک دوسرے کے صرف فرینڈز رہیں گے، اب صرف دوست، اب پارٹنر نہیں، دوست. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے نکاح کا بندھن کمزور ہو گیا، ناجائز اولاد بڑھنے لگی، کیونکہ بعض اوقات دونوں ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا. اب یہ تو الگ ہو گیا. اب اس عورت نے سوچا نہیں میں بچہ رکھوں گی. اب یہ نہیں سوچا کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اپنے بارے میں معلوم کرے گی، میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے. باپ چلا گیا کہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، زندگی میں نہیں کچھ. اب یہ صرف ماں کا بیٹا ہے، باپ کا نہیں.
ان کی سائیکالوجی پر کیا اثر پڑتا ہے ایسے بچوں کی، اس کی اسٹڈی کی گئی اور بہت ہی نیگیٹو ایفیکٹ ان پر پڑ رہی ہے. بغیر باپ کا بچہ، بغیر باپ کا بچہ. بلکہ اسٹڈیز یہ بھی کی گئی کہ اگر عورت نکاح کر لے اور کسی بچے کو گود لے لے یا پچھلے ہی بچے کو لے کے چلے، اس بچے کے اندر وہ مورائل نہیں ہوتا ہے، اس کا مورائل ہائی نہیں ہوتا ہے جیسا ماں باپ بیوی شوہر کے ساتھ میں ہونے والے بچے سے ہوتا ہے. اس کا مورائل جس طرح سے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ احساس کمتری کا، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. کرائم ریٹ وہاں پہ بڑھ گیا کیونکہ بغیر باپ کے بچے جب پلتے ہیں ان کا کیریکٹر بلڈ نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ وہ ہمیشہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس کو دیکھ کے جیے. ان کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا ہے، گھر میں صرف ماں ہے، ورکنگ مامس. اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ شوہر گھر پہ نہیں ہے، کوئی ہے نہیں، اکیلی ماں ہے، بچے کو پال رہی ہے، جاب کرنا پڑے گا اس کو. تو نہ اس کو باپ ملا نہ اس کو ماں ملی. اب یہ بچہ بغیر ماں باپ کے پل کے بڑا ہوا، پھر جاتا ہے وہ بندوق کہیں سے لاتا ہے کیونکہ اس کی سائیکالوجی سٹیبل نہیں ہے، وہ سٹیبل نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے. وہ کبھی بھی فلپ ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی بریک ہو سکتا ہے. کسی نے اس کو کالج میں ریگنگ کیا، کسی لڑکی سے اس کا بریک اپ ہو گیا یا کچھ اور اس کے ساتھ برا ہوا، ایگزام میں فیل ہو گیا یا ٹیچر نے اس کو سزا دے دی، وہ جاتا ہے وہاں پر. اب قوانین بھی ایسے ہیں، بندوق کوئی بھی خرید سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. اب جا کے اس نے کیا کیا، گن خرید کے لایا اور کالج میں جا کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سب سے اندھا دھند فائرنگ کی. کتنے نیوز آتی ہے اس طرح کی، آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہو. کولوراڈو میں ایسا ہوا، فلاں میں ایسا ہوا، یہاں ایسا ہوا. اس لڑکے کو غصہ آ گیا، بندوق خرید لی اور سب کو قتل کرنا شروع کر دیا. دیکھا بھی نہیں کہ کس کو قتل کر رہا ہے. کبھی کبھی تو دیکھ کے روم میں جا کے کلاس روم میں جا کے شوٹ کرتا ہے. کبھی کئی جو ہے میگزینز لے کر وہ جا کے شوٹ کرتا ہے، پھر بدلتا رہتا اور شوٹ کرتا رہتا. کتنے کیسز ایسے. کون سا سماج ہے؟ پڑھا لکھا سماج ہے؟ ان پڑھ لوگ ہیں وہاں پہ، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت آگے کے ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ دین والا علم نہیں ہے، اللہ والا علم نہیں ہے. ان کی زندگی کے اصول اللہ کے دیے ہوئے نہیں ہیں. تو وہی لوگ جو مسلمانوں کو غلط بولتے ہیں عورت پر ظلم کرنے کے اعتبار سے کہ اسلام میں قوانین بہت غلط ہیں، عورت کے حقوق ادا نہیں ہوتے، انہیں کو آپ دیکھیے کہ عورتیں لڑتی ہیں حکومتوں سے، احتجاجات ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ قانون بناؤ کہ عورت اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ابورٹ کر سکتی ہے. لڑکے چاہ رہی کہ قانون ایسا بنے کہ عورت ابورشن کر سکتی ہے. ہم کو حق دو نا. کیا حق چاہیے آپ کو؟ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو قتل کرنے کی. یہ کون سی انسانیت ہے؟ اور حکومتیں، کوئی حکومت آتی ہے اس کو حرام کرتی ہے، پھر اگلی حکومت آتی وعدہ کرتی ہے ہم اس کو حلال کریں گے، وہ حلال کر دیا. اس بچے سے جو پیٹ میں پل رہا ہے وہی جو عرب کی جاہلیت تھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا تھا. وہی جاہلیت کہ باپ نہیں چاہتا تھا کہ بچی پیدا ہو. آج ماں نہیں چاہتی کہ بچہ پیدا ہو، بچی بھی نہیں چاہیے، بچہ بھی نہیں چاہیے. پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو قتل کر دو. وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے اور یہ آج کیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ ہی میں دفن کر دو اس کو. وہ پیدا ہونے کے بعد اس کو مار ڈالتے تھے، یہ پیدا ہونے کے پہلے ہی اس کو پیٹ میں ہی مار ڈالتے ہیں. کہ یہ جدید تہذیب ہے. یہ معلومات، انفارمیشن، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن کے بڑھنے کا نتیجہ یہ ہے. ہاں، ایجوکیشن بڑھ گیا، گناہ کے راستے ترقی کر گئے. انسان نہیں، گناہ کے راستے ترقی.
گناہ کرنے کا طریقہ ماڈیفائی ہو گیا، ہائی فائی ہو گیا. پہلے آدمی چھوٹے دائرے میں گناہ کرتا تھا، بڑے دائرے میں کر سکتا ہے. پہلے اس گناہ کا نقصان چھوٹے دائرے میں تھا، اب گناہ کا نقصان بڑے دائرے میں ہوتا ہے. یہ جدید زندگی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل سے زندگی کے اصول بنائے. ہم ایسا جیے گے، دس از مائی لائف. انگلش بولنے سے صحیح ہو جاتا سب کچھ، صرف انگلش میں بول دینے سے بات صحیح ہو جاتی. صحیح وہ ہے جو اللہ کی طرف سے صحیح قرار پائے. گائیڈنس وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اے نبی آپ کہیے رہنمائی، گائیڈنس، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اور انسان محتاج ہے. انسان اللہ والے علم کا محتاج. وہ اندھا ہے، جب تک کہ اللہ اس کو دیکھنے کے لیے روشنی نہ دے نہیں دیکھ سکتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے بطون سے، پیٹ سے باہر نکالا اس حال میں کہ تم کو کچھ معلوم نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی نالج نہیں تھی. معلوم ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو بغیر علم کے، اس کو معلوم ہی نہیں. ماں باپ نے اس کا نام طے کیا ہے، اس کو معلوم ہے؟ اس کو نہیں معلوم. کچھ وقت کے بعد معلوم پڑتا ہے جب اس کو پکارا جاتا ہے. ماں کون ہے، باپ کون ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کو بعد میں معلوم پڑتا. اس حال میں تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور سوچنے کے لیے دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. 3 باتیں یہاں ذکر ہوئی ہیں: کان، آنکھیں اور دل. علماء کہتے ہیں یہاں پر آنکھوں سے پہلے کان کا ذکر ہے. اللہ کی نشانیاں، آیات 2 طرح کی ہیں، ایک مرئی، دوسری سماعی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. آسمان و زمین کی بناوٹ میں، رات دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے بنایا گیا اس کو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کو کہ کیسے اونچا کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے اس کو زمین کے سینے میں پیوست کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ ہموار کر دی گئی، بچھا دی گئی. دیکھنا، انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دی. لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ. سننے کی طاقت. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادٍ يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ پکار رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. سننا، سن کر ایمان لانا، نبیوں کی بات، وہ ایک دیکھے ہوئے تجربے، ایکسپیرینس، آبزرویشن، اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا آبزرویشن ہے. یہ نمبر 2 پر ہے. سائنسدانوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرویشن اینڈ انفرنس. مشاہدہ کرنا، دیکھنا 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 اور اس سے نتیجہ لینا. دیکھا انہوں نے کشتی جا رہی ہے پانی پر، جتنی دور جاتی ہے چھوٹی چھپتی 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 جاتی ہے، چھپ گئی. نتیجہ کیا نکالا؟ دنیا گول ہے، سیدھی ہوتی تو دور دکھتی رہتی.
لیکن دور جتنی جاتی ہے اس کے بعد چھپ جاتی کا مطلب معلوم ہوا کہ زمین کیا ہے؟ گول ہے. اس طرح سے مشاہدہ اور اس کا نتیجہ. لیکن سارے مشاہدات صحیح نہیں ہوتے، اسی لیے کئی لوگوں نے ایلوژنس ایسے بنائے، دیکھنے میں تو دکھتا حرکت کر رہا ہے لیکن حرکت نہیں کرتا ہے، دکھتا ہے ایسے لیکن وہ ہے نہیں حقیقت میں، دیکھنے میں لگتا ہے لیکن حقیقت میں ہے نہیں ایسے، اس کو ایلوژن کہتے ہیں. جیسے ریگستان میں آدمی جاتا ہے، دور سے چمکتا ہوا پانی دکھتا ہے لیکن جب قریب جاتا ہے تو دیکھتا یہ پانی نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ریت تھی جو چمک رہی تھی، اس کو سراب کہتے ہیں، میراج. وہ دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے لیکن ہے نہیں، لیکن دور سے سمجھا تھا کہ پانی ہے. یہ حال ماڈرن مین کا ہے، جدید انسان کا یہی حال. تو کہتا مجھ کو جو دکھتا ہے میں وہی مانوں گا، جو میری عقل میں آتا ہے وہی صحیح. تو وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، ہاں پانی مل گیا، یوریکا، پانی مل گیا مجھے. لیکن جب نزدیک پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے پانی نہیں تھا، مجھ کو غلط دکھا، سوری غلطی ہو گئی، میں پانی سمجھا لیکن پانی تھا نہیں، یہ ریت تھی جو چمک رہی تھی، مجھے لگا کہ پانی ہے. آج کتنے تجربات انسانیت کر چکی ہے، اپنی عقل سے صحیح غلط کا فرق کرنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ ٹھوکر کھاتا رہا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا کہ وہ جو کہیں تم سنو، سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کا جواب یہی ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، ہم مانتے ہیں. سننا. انسان اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، ٹھیک، لیکن زندگی کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو تجربے کی بنیاد پر ان کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ والے علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے. جب نطفہ جا کے ماں کے رحم میں قرار پکڑتا ہے، اس پہلے مرحلے کو علقہ کہتے ہیں. اس سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی نہ بھی ہو رحم میں، حمل ٹھہرے نہ بھی ٹھہرے، لیکن جب ٹھہر جاتا ہے اس پہلی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ علقہ. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، بہت اونچا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو سکھایا، علم دیا. کیسے؟ قلم کے ذریعے سے. قلم کے ذریعے سے نبیوں نے علم کو لکھا یا لکھوایا اور اگلی نسل تک اس کو منتقل کیا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. معلوم ہے کہ ہم خود سے نہیں جان سکتے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے، اس راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں، انسان اچھا کیسے ہو سکتا ہے، بہتر زندگی کیسے مل سکتی ہے، سماج کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. انسان اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ نہیں بتاتا، ہم کو معلوم نہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
اے نبی ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف، اپنے امر سے ایک روح آپ کی طرف القا کی۔ قرآن کو، وحی کو روح کہا گیا کہ جب جیسے ایک مردہ ہوتا ہے اس میں روح نہیں ہے، بے جان ہے، جب روح اس میں آتی ہے حیات اس میں آتی ہے۔ یہ علم انسان کے دل میں جب آتا ہے تو ایسا انسان زندہ ہو جاتا ہے جب اس پر ایمان لاتا ہے، ورنہ وہ مردہ ہی پڑا رہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ اے نبی آپ نہیں جانتے تھے، ما كنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ولکن جعلناہ نورا، بلکہ ہم نے اس علم کو، اس کتاب کو، اس وحی کو آپ کے لیے نور بنایا، اس کو نور قرار دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے آنے والا علم یہ نور ہے۔ انسانیت اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، اس علم کے بغیر وہ ہمیشہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی رہے گی۔ یہی علم ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال سکتا ہے، یہی وہ علم ہے جو انسان کے لیے نور ہے۔ دیکھیے کتنی بھی آنکھ والا، اگر یہاں لائٹ چلی جائے دکھائی دے گا؟ اگر روشنی چلی جائے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجالا نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی عقل والا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اللہ والا علم اس کے پاس نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے آنکھ والا ہے لیکن اس کے پاس اجالا نہیں، اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا اور سجھائی نہیں دے گا کہ کون سے راستے پر چلے۔ اللہ والا علم زندگی میں ضروری ہے، لیکن یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم قرآن اور سنت والا علم، یہ علم قرآن اور سنت والا علم، یہی وہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ نے بھیجا، یہی وہ علم ہے جو آپ صحابہ کو سکھاتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر وہ بگڑا ہوا معاشرہ صحیح ہے۔ آج انسان پریشان ہے، آج ٹیکنالوجی اچھی ہو رہی لیکن انسان بگڑ رہا ہے۔ بچے باپ کی نہیں سنتے، بیوی شوہر کے اندر دوریاں ہیں، بھائی بھائی دونوں ایک دوسرے سے قریب نہیں ہے، دوست زیادہ قریب ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر بھروسہ کر سکے، اعتماد نہیں ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ڈوب رہا ہو، وہ بچاؤ بچاؤ پکار رہا ہے، اور یہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کا ویڈیو کرتے ہیں۔ اس کو بچانے کے لیے کوئی دوڑتا نہیں، اس کو پانی لا کے کوئی پلاتا نہیں ہے، اس کے لیے ایمبولینس کو، ہاسپٹل کو کوئی فون نہیں کرتا ہے۔ وہی فون جس کے ذریعے سے وہ ڈاکٹر کو، ایمبولینس کو فون کر سکتے ہیں، پولیس کو فون کر سکتے ہیں، اس سے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ اس کو ہم اپلوڈ کریں گے، لائکس ملیں گے۔ آج انسان ایسا ہو گیا ہے، انسانیت کے پاس کوئی حل نہیں کہ سماج کو اچھا کیسے بنائے۔ بھائی ایک دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سماج بگڑا ہوا تھا، لوگ برہنہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، قتل ہوتا تھا، زنا کاری ہوتی تھی، سود عام تھا، آپس میں جھگڑے تھے، لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور کئی برائیاں تھیں، ہر قسم کی برائی اس سماج میں تھی۔ اس سماج کو بہترین سماج بنایا کیسے گیا؟ وہ کیا ڈگریاں ہیں، وہ کیا ایجوکیشن تھا، ان کو کیا ایسا پلایا گیا، ان کو ایسی کیا چیز دی گئی جس سے وہ سماج اچھا بن گیا؟ وہ یہی علم تھا جس کی بنیاد پر اس سماج کی تعمیر ہوئی، اس کو بہتر بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے
بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، انہی میں سے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، لیکن بہت اعلیٰ انسان، عام انسان نہیں۔ یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہیں جاہلیت کے جو پچھلے زمانے کی برائیاں ہیں ان کے عقائد سے، اخلاق سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ سائنس کا علم، ٹیکنالوجی کا علم، کون سا علم سکھاتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رکنا ہے، اذان ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اسے مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، برے اخلاق سے انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے انہی لوگوں کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کس سے پہلے؟ اس رسول کے آنے سے پہلے، اس رسول کے ان کی تعلیم و تربیت کرنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے، لیکن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا کہ کس چیز سے؟ وہ کون سا علم تھا؟ وہ قرآن کا علم تھا، وہ سنت کا علم تھا۔ کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے ان کی سوچ کو بہتر بنایا گیا اور تزکیہ نفس کے ذریعے سے ان کے اخلاق کو بہتر بنایا گیا۔ وہ سماج کے اس دور کی انسانیت کے بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے سب سے بہترین انسانوں کا نمونہ بن گئے۔ وہ سماج جو بگڑا ہوا سماج تھا، آنے والی قوموں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین سماج کی مثال بن گیا۔ کیسے اچھا بنا؟ جو ان کے لیے حل تھا وہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس قوم کا آخری طبقہ بھی اس سے سدھرے گا جس سے اس امت کے پہلے طبقے کا سدھار ہوا ہے۔ اس امت کا آخری طبقہ، آخری لوگ، بعد کے لوگ اسی فارمولے سے، اسی طریقے سے، اسی اصول سے، اسی طرز تعلیم سے صحیح ہوں گے جس سے اس امت کا پہلا طبقہ صحیح ہوا۔ نیا کچھ ضرورت نہیں ہے، پرانے پر آنے کی ضرورت ہے۔ نیا کوئی فارمولہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔
وہی طریقہ جو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اسی طریقے کو اپنانے سے سماج اچھا بن سکتا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیم سے شروع کرنا، کتاب و سنت کی تعلیم سے شروع کرنا۔ لوگوں کو کیا سکھایا جائے، اور کون سا علم ہے جو انسان کی زندگی بہتر بناتا ہے، کون سا علم ہے جو انسان میں تبدیلی لاتا ہے، ایک انسان کو اللہ سے ڈر کے صحیح زندگی گزارنے والا بناتا ہے، وہ اللہ والا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اگر یہ علم زندگی میں نہ، دنیا بھر کا ایجوکیشن ہو، آدمی ڈاکٹر بنے گا، لیکن اللہ والا علم اس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نالج اس کو نہیں ہے، اور اس کا احساس اس کو نہیں ہے۔ وہی ڈاکٹر پھر مریض کو غلط ٹریٹمنٹ دے گا، بیماری بڑھائے گا تاکہ پھر سے آئے، ایسے ٹیسٹ لکھ کے دے گا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کمیشن اس کو ملتا ہے۔ زبردستی آئی سی یو میں ایڈمٹ کر دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آئی سی یو کی مشینیں اتنی مہنگی ہیں، ان کا کرایہ ملنا چاہیے۔ بلکہ مرنے کے بعد اس کو اسی طرح سے وینٹیلیٹر پر رکھے گا، اور لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ زندہ ہے لیکن یہ سانس لے رہا ہے، مشین سانس لے رہی، وہ نہیں۔ کیوں؟ تاکہ وینٹیلیٹر کی مشین کے ذریعے سے بلنگ میں اضافہ کر سکے۔ اگر دنیا کا علم ہوگا، انجینئر آدمی بنے گا، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرے گا ملاوٹ کے ساتھ، ریت اور گارے میں، سیمنٹ میں ملاوٹ ہوگی، کچی بلڈنگ بنائے گا، انگریزوں کی بلڈنگ باقی رہے گی، ترقی یافتہ دور کی بلڈنگ گر جائے گی، ماڈرن بلڈنگ گر جائے گی، لیکن پرانی اینشنٹ بلڈنگ وہ باقی رہے گی۔ کیوں؟ وہ ملاوٹ والی نہیں تھی، ملاوٹ والی ہے۔ ٹیکنالوجی بڑھ گئی، اب تو اور بہتر بننا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اب خستہ ہے، اب بگڑا ہوا ہے، اب خطرے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خطرناک بن چکا ہے۔ اس کے پاس دنیا کا علم ہے، لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ والا علم نہیں ہے۔ اللہ والا علم انسان کو اللہ سے ڈرنے والا بناتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ کون سے علم والے؟ دنیا کے علم والے نہیں، دین کے علم والے۔ تو نے سب پہچانا، فلاں چیز، ستارے کیسے، کون سے سیٹلائٹ ہیں، کون سے سٹارز ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، ایٹم کا معاملہ کیسا ہے، اس میں پروٹون ہوتا ہے، نیوٹرون ہوتا ہے، الیکٹرون ہوتا ہے، فوٹون ہوتا ہے، نیوٹن کی تھیوری اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اسٹرنگ تھیوری، سب جان رہا ہوں۔ سمندروں میں کیا ہے، گریوٹی کا قانون کیا ہے، اور دنیا بھر کی چیزیں اس کو سب معلوم ہے۔ اس کو اللہ کیسا نہیں معلوم؟ میرا خالق کون، میرا رب کون؟ ایسا آدمی جس کی زندگی میں اللہ کی پہچان نہ، اس کی زندگی میں ستاروں کی، سیاروں کی، یونیورس کی عظمت، پیسے کی عظمت ہو، ٹیکنالوجی کی عظمت ہو، سیاست، پولیٹیکل پاور کی عظمت ہو، لیکن اس کے دل میں وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنی قدرت والا ہے، اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جو اللہ کی قدرت کا علم نہیں رکھتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی دنیا بھر کا علم رکھنے کے باوجود بھی کمزور اور بگڑا ہوا ہے۔ ایسا آدمی بگاڑ کا شکار ہوگا۔ اس کے پاس اللہ والا علم ہونا چاہیے۔ ایسا انسان ظلم سے کیسے بچے؟ وہ دیکھے گا سی سی ٹی وی یہاں نہیں، گڑبڑ کر سکتے ہیں، سی سی ٹی وی ہے، ٹھہر جاؤ۔ لیکن اللہ والا علم جب اس کی زندگی میں ہوگا تو سی سی ٹی وی نہ بھی ہو، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھتا ہے۔
الم یعلم بان اللہ یرا انی معکما اسمع و ارا. اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے، میں چپ کے بھی گناہ کی باتیں کروں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. اندھیرے میں بھی گناہ کروں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بالکل سرگوشیوں میں گناہ کی باتیں کروں، بیوی سے چھپ چھپا کے کالج کی یا کمپنی کی فرینڈ سے چیٹ کر رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے. بیوی سو گئی ہے اور یہ فون پہ لگا ہوا ہے، کیسی ہو؟ بیوی نہیں سن رہی ہے، بچے نہیں سن رہے ہیں، ماں باپ نہیں سن رہے، کوئی نہیں سن رہا ہے. لیکن کون سن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جس کے پاس اللہ والا علم ہو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. جس کے پاس صرف سی سی ٹی وی والا، قانون والا، ریکارڈر والا یہ علم ہو، ایسا آدمی جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے، اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے. اللہ والا علم ہی انسان کو بہتر بنا سکتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ والا علم ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان اور علم، قرآن و سنت کا علم کے پاس ہوتا ہے. اس علم کو زندگی میں لانا ضروری ہے. آج ہم کیا چل رہے ہیں؟ بچوں کے بارے میں بھی، آپ سارے لوگ بچوں کے بارے میں پریشان ہیں آج، الا ماشاء اللہ. وہ زمانہ گیا بچے فرشتوں کی طرح نیک ہوتے ہیں، وہ زمانہ گیا. اب کیسا ہے؟ بچے ماں باپ سے ایک قدم آگے. باپ سویا ہوا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں؟ موبائل فون اٹھا کے، باپ کا انگوٹھا لے کر موبائل فون کھول کے اس سے خرافات کر رہے ہیں. اور بیوی بعد میں شوہر سے کہہ رہی یہ کیا ہے، یہ کیا دیکھتے ہو؟ اس کی ہسٹری دیکھ کے بول رہی کہ کیا ہے، اور میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہو، آپ کا موبائل ہے، آپ یہ ساری فضول چیزیں دیکھتے ہو. کلپریٹ کون ہے؟ بچے. بیوی شوہر کا جھگڑا لگا دیا، بیچارہ اس کو بھی معلوم کہ میرے موبائل میں کہاں سے آ گیا. لیکن بچے کیا کر رہے ہیں؟ باپ کے سوتے ہی اس کا موبائل لے کر گڑبڑ کر رہے ہیں. بلکہ دادا جان کو بھی موبائل چلانا نہیں آتا ہے، پوتے کو آتا ہے. ابھی اس نے پاجامہ پہننا بھی نہیں سیکھا لیکن موبائل چلانا اس کو آتا ہے. بچے خطرناک. اور ہم ان بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ میرا راجا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، خوب کمائے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، ہم کو خوش رکھے گا، جھولے میں جھلائے گا، بہو آئے گی بٹھا کے کھلائے گی. کیا گالیاں، جوتیاں؟ سوچئے دین سے اس کو دور رکھا. مولوی صاحب کہتے ہیں مسجد کے، آپ کا بچہ مکتب میں آتا نہیں، دین کا سیکھنا ضروری ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے نا تو اسکالر بیچ میں ہے، تو اسکول کا ٹائم اتنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک ایکسٹرا کلاس اس کا ہوتا ہے. ایکسٹرا کلاس اتنا تھک کے آتا ہے کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے، آ کے سو جاتا ہے. پھر نماز، بچہ ہے نا، اب کیا کرے، بڑا ہوگا سب کرے. ابھی بس 10ویں کا ایگزام ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم سب کرائیں گے انشاءاللہ. دعا کیجئے، آپ بھی دعا کیجئے. مولوی صاحب آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. 10ویں ہو گئی، اب کریئر گائیڈنس. کسی نے بتایا اس کو ڈاکٹر بناؤ، بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے. انجینئر بناؤ اس کو، بہت آگے جائے گا، بہت آگے جائے گا. اب فوراً ایڈمیشن کرا دیا ایک دم اچھے کالج پہ، ہزاروں سے بلکہ لاکھوں سے ڈونیشن دے کے، فیس دے کے اس کو کسی طرح سے لائن میں کھڑے ہو کے، اور
डांट डपट सुन के, धक्के खा के, हाँ सैंडविच पे गुजारा करके, किसी तरह से एडमिशन किया, अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट। सारी बस्ती में पेड़े तकसीम किए, हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। मौलवी साहब फिर मिले, आपका बच्चा मकतब में नहीं आता। आएगा आएगा, जरा सब्र कीजिए, आएगा। पढ़ता गया, ग्रेजुएशन हुआ, हाँ डिग्री लिया उसने, आगे चला गया, अच्छा जॉब लग गया उसको। माँ बाप का ख्वाब पूरा होने का वक्त आया, हुआ नहीं। बेटे ने देखा माँ बाप मेरा लेवल इतना हाई है, ये लोग जब भी मेरे साथ खड़े होते हैं मेरा इंसल्ट होता है, क्योंकि इनकी जुबान, इनका रहन सहन, इनका पजामा, इनके कपड़े, इनको तो ढंग से चलना बात करना भी नहीं आता। मेरे कलीग्स के साथ में जब मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। इंग्लिश में बहुत बुरा लगता है उसको। अब ये क्या करता है, अच्छा इस दौरान में मौलवी साहब से तो उसका रिश्ता नहीं हो पाया दीन सीखने के एतबार से, लेकिन प्यार मोहब्बत के एतबार से कलीग से उसका रिश्ता हो गया। माँ बाप यहाँ उसके लिए बहू देख रहे थे, उसने कहा आप तकलीफ मत उठाओ। साफ क्यों तकलीफ, बुढ़ापे में मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने ढूंढ भी लिया और मेरी शादी भी हो गई कोर्ट में। मैंने सोचा आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। शॉकिंग, क्यों? हाई फाई बहुत, वो बहुत आगे भाई, आप ही तो उसको बनाया इतना आगे, आप ही ने तो उसको इतना एडवांस बनाया कि अब वो आपके भी हाथ में नहीं आता। अब बीवी इतनी पढ़ी लिखी बोलती आपके माँ बाप तो मुझसे नहीं होगा, कभी कभी तो मुसलमान भी नहीं होगा। इनकी थिंकिंग मिलती है, दीन मिलता नहीं चलता, लेकिन हमारा माइंड बहुत मैच होता है। हमारा दीन मैच नहीं होता है, लेकिन माइंड क्या है, मैच होता है। तो तेरे दीन पर, मैं मेरे दीन पर। इतना पढ़ा लिखा है कि उसको दीन की अहमियत ही मालूम नहीं है, उसको फ्रीडम की अहमियत मालूम है। तू भी आजाद, मैं भी आजाद, हम अपने हिसाब से करेंगे, फ्रीडम होना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कहीं से आयत भी सुन ली थी उसने, कोई मौलवी साहब से गलती से खुतबे में पहुंच गया था, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं। हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब उसने, अब पहले वक्त में जबकि माँ बाप को उसकी जरूरत होती है, माँ बाप को कट कर देता हूं, मैं अलग रहना चाहता हूं, ये अपनी बस्ती सही नहीं है, मेरा पैकेज बहुत बड़ा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। हम लोग, आप लोग, अब माँ बाप क्या बोलते हैं, हम लोगों को तो नहीं होगा भाई, बाप कभी कभी जाते भी, लेकिन उसकी जिंदगी में वो जी नहीं पाते, वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में आ जाते, उसी बस्ती में आके रहते। इसके साथ हमको जमता नहीं है, क्योंकि बीवी बोलती इनका मुझको नहीं जमेगा, इनकी वजह से मेरी नाक में दम हो गया, आप तो चले जाते हो, मैं घर पे रहती हूँ, कौन संभालेगा, मुझसे नहीं होगा, इनके लिए इंतजाम कीजिए, बूढ़ा घर में। तब माँ बाप को समझ में आता, बेटा ये क्या चल रहा है, मैं क्या करूं। बीवी समझती नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं समझती। अब क्या कर सकते, किसी पर दबाव तो नहीं डाल सकते, और अगर डालता है बीवी बोलती मैं जा रही हूं। माँ बाप देखते हैं, बेटा तू क्यों अपनी जिंदगी खराब करता है, हम लोग ही चले जाते हैं। फिर मौलवी साहब उनको मिलते हैं, क्या हुआ, आप सही थे, हम गलत थे, हमने सब सिखाया होता, हमने उनको दीन नहीं सिखाया, हमने उनको अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उनको दुनिया से जोड़ा, दुनिया ने उनको हमसे छीन लिया। अगर अल्लाह से जोड़ते तो अल्लाह हमसे जोड़ता। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने अपने हक के बाद माँ बाप का हक बताया। तेरे रब ने फैसला कर दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे। अल्लाह का फैसला आ चुका है। व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम माँ बाप के साथ एहसान का सलूक करोगे, उनसे उफ तक नहीं कहोगे, उनसे इकराम की बात करोगे, उनको झिड़कोगे नहीं,
ان کو اپنے پروں میں سمیٹو گے جیسے پرندہ سمیٹ. اگر اللہ والا بناتے تو اس علم کی بنیاد پر آپ سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں, کوئی فائدہ نہیں, آپ اس کے اوپر بوجھ ہو, لیکن وہ بوجھ نہیں سمجھتا, آپ کو اپنی پیٹھ پر حج کراتا. اگر آپ اس کو اللہ والا بناتے, آپ نے اللہ والا نہیں بنایا اس کو, آپ نے اس کو ماڈرن بنایا, آپ نے اس کو سپر بنایا, آپ نے اس کو اوپر بھیجا, اس نے آپ کو نیچے ہی چھوڑ دیا. وہ اتنا اوپر گیا کہ آپ اوپر اتنا نہیں جا سکتے اب, تو اس نے کیا کیا, آپ کو نیچے چھوڑ دیا. دین آپ نے نہیں سکھایا اس کو. والدین جن کے بچے آج چھوٹے ہیں, آج ہی جاگے, اس سے پہلے کہ کل جا کے ان کا خواب ٹوٹ جائے. خواب جب ٹوٹے گا, تب جب بیدار ہوں گے, تب دیکھیں گے کہ ہمارے سارے خواب ختم, برباد ہو گئے. کیونکہ آج بگاڑ کی تیزی بڑھ گئی ہے. جو بگاڑ ہے وہ آج ایکسلریٹ ہو گیا. کل جو سالوں میں بگاڑ آتا تھا, آج وہ ہفتوں میں, مہینوں میں بگاڑ آتا. ذرا سی آپ نے بچوں سے غفلت برتی, بچے اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ آپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آپ دین سکھائیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو دین معلوم نہیں تو ہم کیا سکھائیں. مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ کو خود دین معلوم نہیں, صبح سے شام تک ماں کچن میں باورچی ہے, اور صبح سے شام تک باپ دکان میں حمال ہے. پیسہ ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے بھائی. جیب میں پیسہ ہے تو عزت ملتی ہے, نہیں تو نہیں. اس پیسے کے چکر میں انسان اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتا, نہ خود دین سیکھ پاتا ہے. دینی دروس میں حاضر ہونے کا کوئی نظام نہیں, بیوی کو دین سکھانے کا کوئی نظام نہیں, بچوں کو دین سکھانے کا کوئی انتظام نہیں. دنیا دنیا دنیا, پیسہ پیسہ پیسہ. اسی پیسے کی وجہ سے تو بچوں کو بگاڑا ہے. کچھ بنے بھائی, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, ٹیچر بنے, دنیا میں ترقی کرے, بنے. مسلمان تو بنے, مسلمان نہیں بنے. آدمی سب کچھ بن جائے, مسلمان نہیں بنے, دنیا میں سکسیسفل ہے, اللہ کے نزدیک فیلئر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلم رہو. یہ ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, سیاستداں بنا, دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اس نے لی, سب کچھ بنا, لیکن مسلمان نہیں بن پایا. جیسی مرا پہلا انٹرویو میں فیل ہو گئے. یہ کمپنی کی انٹرویو میں بہت ہائی لیول سے پاس ہوا تھا, آئی کیو بہت ہائی تھا اس کا, لیکن اس کی زندگی میں دین و ایمان نہیں تھا. قبر کے پہلے انٹرویو میں فیل ہو گیا. وہ انٹرویو کون لے گا؟ فرشتے. جیسی دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کے لوگ چلے گئے, ساری پراپرٹی کمائی ہوئی یہیں رہ گئی, گاڑی موٹر بنگلہ سب ادھر ہی, بینک بیلنس سب ادھر ہی, ڈگریاں سب ادھر ہی. اب تو ہے اور تیرا رب ہے, تو ہے اور تیرے اعمال ہیں. اب فرشتے آتے ہیں, اٹھا کے جھڑک کے بٹھا دیتے ہیں, مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا کفن کمر تک آ جاتا ہے. حدیث میں امام احمد نے اس کو روایت کیا, ابو داؤد میں بھی حدیث, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے. پہلا سوال فرشتے نہیں پوچھتے, ڈاکٹر تھے آپ؟ آج ہم ایک دوسرے سے پوچھتے آپ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ڈاکٹر. ماشاء اللہ ڈاکٹر. انجینئر. ماشاء اللہ. دنیا میں آج پہچان انسان کی عہدے. قبر میں کاہے کا ڈاکٹر, کاہے کا انجینئر, رکھو وہیں پہ تمہارا دنیا میں سب ختم ہو گیا. چاہے ڈگری تمہاری کچھ بھی نہیں. اب ایک ڈگری چلے گی, ایمان کی ڈگری.
پہلا سوال پوچھتے ہیں. پہلا سوال من ربک. علماء کہتے ہیں فرشتے سختی سے پوچھتے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں وہی نکلتا ہے جو اندر ہے. من ربک, تیرا رب کون؟ اگر ایمان والا ہے اور دنیا میں اس نے دین سیکھا, اپنے آپ کو اس کے مطابق بنایا, تو جواب میں کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ. اور کون ہوگا؟ زندگی بھر جس چیز کو مانتا ہے, خطبوں میں سنا, دروس میں بیٹھتا تھا, اکیلے میں کتابیں پڑھتا تھا, علماء کے دروس سنتا تھا, لائیو سنتا تھا, آن لائن آف لائن آ کے سنتا تھا, گھر میں بچوں کو سکھاتا تھا, بیوی سے گفتگو ہوتی تھی, گھر کا ماحول اسی سے پروان چڑھا ہے. اب یہ بھولے گا اس یہ علم اس کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا. جیسی فرشتے پوچھتے کہتے میرا رب اللہ, تیرا دین کیا؟ میرا دین اسلام. تیرے نبی کون؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس, پہلی رات کی دلہن جیسے سو جاتی ہے, کوئی چھیڑتا نہیں, ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے, ایسے سو جا. لیکن اگر اس کی تیاری نہیں, اس کو پیسہ معلوم تھا, اس کو کمپنی معلوم تھی, اس کو ڈگری معلوم تھی, سب معلوم تھا, دین معلوم نہیں تھا. اس سے پوچھا جاتا ہے من رب, جواب میں کیا کہتا؟ ہاں ہاں لا ادری. گھبرا کے جب حیرت آدمی پریشان ہوتا ہے اس طرح سے اس کا ایسی آواز نکلتی ہے. حدیث میں الفاظ ہیں ہاں ہاں. پریشانی میں جب آدمی وہ کچھ نہیں سوچتا ہے تو ایسا کرتا ہے لا ادری, معلوم نہیں, معلوم نہیں. کیونکہ ایمان زندگی میں نہیں تھا, اللہ تعالیٰ اس کی معلومات چھین لیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایمان والوں کو ہی اللہ جمع, لیکن اس نے اپنا ایمان صحیح نہیں کیا, اپنی دنیا معلومات صحیح کر لی, دین اس کو معلوم نہیں تھا اور عقیدہ اس علم کے مطابق نہیں تھا. یہ کہتا تھا بھائی دنیا ہی سب کچھ ہے, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, یہ عالم لوگوں کو سدھارنا چاہیے, سارے لوگوں کو دیندار بنانے کے چکر میں ہے. دنیا بھی دیکھو, دین کو دنیا کے حساب سے, دور کے حساب سے, اپنے ٹائم کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے. دین میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. یہ اپنے اندر امپرومنٹ نہیں کر رہا تھا, یہ بہت نیوٹن تھا. یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ بولتا تھا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ قربانی نہیں کرنا چاہیے, غریبوں کو کھلانا چاہیے. جبکہ اپنی ٹویوٹا بیچ کے غریب کو نہیں کھلاتا تھا. یہ خود عیاش تھا, بڑی بڑی ہوٹلوں میں جا کے بڑے بڑے کھانے کھاتا تھا, لاکھوں ہزاروں سے خرچ کرتا تھا, شادیوں پر اپنے بچوں کی کروڑوں سے خرچ کرتا تھا. وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن وہ دین کو امپروو کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی عظمت دل میں نہیں, دنیا کی عظمت دل میں. اس نے دین نہیں سیکھا, اس نے دنیا سیکھی. قبر میں جواب نہیں دے پائے. اپنے بچوں کو بچائیے. یقین مانیے آپ بچوں کو لے کے بیٹھیں گے, آپ کو شوق لگے, ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. کبھی آپ لے کے بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ, آپ کو لگے اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم. کبھی آپ نے اپنی زندگی میں بیوی کو بیٹھ کے کہا مجھ کو التحیات پڑھ کے سناؤ, کبھی کہا؟ اس کو تو آتا ہے نا, چیک تو کرو. اچھا مسئلہ یہاں بڑا گمبھیر. سوال یہاں پر یہ ہے کہ حضرت اس کو چیک کرنے کے لیے ہم کو تو آنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہاں ہے بھائی, چیک کر رہے ہیں, کس سے چیک کریں؟ ہمارے پاس ترازو ہوگا تب ہم چیک کریں کہ وزن کس کا زیادہ ہے. ترازو ہی نہیں ہمارے پاس, ہم کو ہی معلوم نہیں ہے. ہم اس سے التحیات کہاں پوچھیں؟ ہماری غلطیاں تو سورہ فاتحہ میں ہیں, ہم کو نہیں معلوم, ہم اس کو کیا سکھائیں؟ تو جیسے تو جی رہی ہے تو جیتی رہے, میں بھی تجھ کو چھیڑوں گا نہیں, تو بھی مجھ کو چھیڑ بس. بچے جیسے چل رہے ہیں چلنے دو. اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے
اس کا انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کامیابی اللہ کے دین میں، اس دین کو سیکھنا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ابا جان پر نہیں، دادا جان پر نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دین کا سیکھنا ہر دنیا کا سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ۔ علم، دین کا علم سیکھنا کتنی بڑی چیز ہے۔ جیسے ہی یہ علم سیکھنے کی راہ چلتا ہے، کوشش کرتا ہے دینی دروس سنے، کتابیں پڑھے، علماء سے پوچھے، علماء کی مجالس میں آئے، دینی اجتماعات میں شریک ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے، جو شخص یہ کرتا ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتی ہیں۔ طالب علم کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے آسمان و زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں موجود مچھلیاں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور چرند و پرند، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ چونٹیاں اپنے بل میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ دین کا علم حاصل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں، قرآن کو جانے، حدیث کو جانے۔ آج کوئی آدمی اگر قرآن پر اعتراض کر دے، بہت سے مسلمانوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ کوئی آدمی اگر کہے قرآن صحیح کتاب نہیں، پڑھنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، مسلمان غصے میں آ جاتا۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اگر وہی آدمی آگے پوچھے کتنی عمر ہے تیری، کہ 50 سال، تو نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا؟ ہم نہیں پڑھیں گے لیکن تو منع نہیں کر سکتا، یہ ہمارا حال، میں نے نہیں پڑھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دین کی بنیادی باتیں معلوم، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کا معنی کیا ہے، اللہ، اس نام کا معنی کیا ہے، کتنوں کو معلوم ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ٹرانسلیشن کتنوں کو معلوم ہے؟ ہاں، کسی سے پوچھے محمد اس نام کا کیا مطلب، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام کا معنی کیا؟ لیکن وہی آدمی جب بچہ ہوتا ہے، مولوی صاحب ذرا اچھے سے 4-5 نام دے دو نا بچے کے لیے، لڑکا ہوا ہے ماشاء اللہ، اور جیسے ہی مولوی صاحب نام بتاتے ہیں ایسا نام رکھو اس کا، فوراً دوسرا میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ، اس کا ذرا میننگ بھی بھیج دیتے تو اچھا ہوتا ہے، اور ذرا رومن میں بھی ٹائپ کر کے بھیج۔ بچے کے نام کا میننگ اس کو چاہیے، لیکن اپنے نبی کے نام کا میننگ معلوم؟ کتنوں کو معلوم ہے؟ ابھی بھی سوچیے کتنوں کو معلوم ہے؟ اور جس کی عبادت وہ کرتا ہے اللہ، یہ اللہ کا نام ہے نا، اللہ، اس نام کا معنی کتنوں کو معلوم؟ باقی چیزیں چھوڑ دیجئے، باقی چیزیں چھوڑ دیجئے، اللہ کا معنی بھی معلوم نہیں، محمد کا نام بھی معنی بھی معلوم نہیں، اب باقی دین کا حال سوچیے کیا ہوگا، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں اوقات اپنے گزار رہے ہیں۔ اچھا، دینی مجلس میں اگر آنے کے لیے کہیں، مولوی صاحب کہیں ذرا آیا کرو، بیٹھا کرو، درس دیتا ہوں میں فجر کے بعد میں، مغرب کے بعد میں، فلاں دن اتوار کے دن دینی
درس ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس میں آئیے، خطبے میں ذرا جلدی آیا کیجیے، عین اقامت کے وقت میں مت آئیے۔ مولوی صاحب کیا کریں، بہت بزی ہوں میں، حالانکہ وقت اس کے پاس ہے، یہ گھنٹوں واٹس ایپ پہ ضائع کرتا ہے، 50 ویڈیوز کو، ٹک ٹاک کے جوکس کو، ڈاکیومنٹریز کو، یہاں وہاں کی سیاسی ڈیبیٹس کو دیکھتا ہے۔ ٹائم اس کے پاس ہے نہیں؟ ایسا نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ جھوٹ، ہماری پرائرٹیز الگ ہیں۔ انگلش میں بولتے ہیں وی آل ہیو ٹائم بٹ وی ہیو ڈفرنٹ پرائرٹیز۔ بھائی آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں، آپ کمپنی میں بہت بزی ہو، مارچ کا مہینہ ہے، آڈٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو پیشاب پاخانہ آ جائے تو آپ رکتے؟ میں جا رہا ہوں، نیچرز کال، کمپنی کا مالک ہے نہیں جا سکتے، کام کرو، کہے گا نہیں جانا پڑے گا، مجبوری ہے، دیکھو تم جاؤ گے تو میں فائر کر دوں گا، فائر کر دو لیکن جاؤں گا میں، اور پیشاب نہیں روک سکتا۔ تو آپ نے اس کو ضروری سمجھا، اگر پیشاب کے لیے بھی گیا تو یہی ہو جائے گا، بے عزت ہو جاؤں گا۔ پیشاب اگر پتلون میں ہی ہو جائے، سب کے سامنے میں روک نہیں پاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، لوگ ہنسیں گے میرے اوپر، تو میں جاؤں گا چاہے میرا جاب چلا جائے، لیکن میں جاؤں گا، مجھے بے عزت نہیں ہونا ہے۔ پجامے میں پیشاب، پینٹ میں، جینز میں پیشاب ہو جائے، اس سے زیادہ انسلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر دین کا عزت نہیں ہے، حشر کے میدان میں سارے بندوں، جن اور ان سب کے سامنے ذلیل ہو، یہ چل جائے گا؟ قبر میں فرشتوں کے سامنے بے عزت ہو، چل جائے؟ اللہ کے سامنے بے عزت ہو، چل جائے؟ لوگوں کے سامنے بے عزتی نہیں چلتی ہے، تھوڑے سی لوگوں کے سامنے آدمی برابر وقت نکال کے اپنا کام کر لیتا ہے، لیکن دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ شاپنگ کے لیے وقت ہے، لیکن بیوی کو لے کر دینی دروس میں آنے کے لیے وقت اس کے پاس نہیں ہے۔ دین کا علم اتنا ضروری سمجھا۔ بیوی شوہر مل کے پیسہ بھر کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کر رہے ہیں، میریٹل لائف اچھی ہونے کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز، پیسہ ہزاروں سے دے کے، لیکن مفت میں مولوی صاحب دین سکھا رہے ہیں، جس سے زندگی اچھی بنتی ہے، اس گھر میں برکت آتی ہے۔ وہاں وہ تجارت کے بڑھانے کے لیے کورسز کر رہا ہے، لیکن یہاں برکت کے کورسز ہو رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے زندگی میں برکت آئے گی، تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا، اور مفت میں کورس ہے، کوئی پیسہ نہیں اس کا، بلکہ آنے والے کو چائے بھی پلائی جا رہی ہے، لیکن آدمی درست میں حاضر نہیں ہے۔ بتائیے اللہ کے دین کی ناقدری کر کے دنیا میں ہم قابل قدر بن سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کو عزت ہم نہ دے، اللہ کے دین کے علم کو وہ عزت ہم نہ دے جس کی وہ مستحق ہے، ہم کو عزت مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، کون سی کتاب؟ قرآن، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو نیچے کر دیتا ہے۔ ہمارے نیچے ہونے کی، آج ہم ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دنیا میں آج ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی نہیں ہمارے پاس، پیسہ نہیں ہمارے پاس، پالیٹکس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، جہاں یہ ہے وہاں کیا فرق ہے؟ آج ذلت میں ہم لوگ اس لیے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اس کتاب کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا صحیح فہم ہمارے پاس نہیں، ہم دین صحیح طور پر سیکھ نہیں رہے ہیں، علم دین ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، باپ دادا جس طرح سے جی رہے ہیں ہم بس ویسی جی رہے ہیں۔
توحید کیا ہے ہم کو معلوم نہیں, ایمان کیا ہے ہم کو معلوم نہیں, وضو کا طریقہ کیا ہے ہم کو معلوم نہیں, وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہم کو معلوم نہیں, حتیٰ کہ بعد لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے, روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے نہیں معلوم, کیا حلال ہے کیا حرام نہیں معلوم, اور ہم زندگی گزار رہے ہیں, سالوں سال چلے گئے, بال سفید ہو جا رہے ہیں, بچے جوان ہو گئے, ابھی بھی ہم کو معلوم نہیں. کب کریں گے؟ ریٹائرڈ ہونے کے بعد. کب کریں گے؟ ذرا ریٹائرڈ ہو جانے دو, پھر دین ہی دین ہے, اللہ ہی اللہ. بچی کی شادی ہو جانے دو, اس کے بعد میں مولوی صاحب آپ کی 17 دن رہوں گا. کیا کرے گا رات دن رہ کے بھائی؟ ہر آدمی ٹالتا رہتا ہے فیوچر کے لیے, ایسا ہو جانے دو پھر میں ایسا کروں گا, یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. ٹائم ہی ختم, ہمارا بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے, ٹائم ہی ختم. کریں گے کریں گے کریں گے, کرتے 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 آدمی زندگی گزار دیتا ہے اور کرنے کے کام نہیں کرتا ہے, اور جب سوچتا ہے کہ اب کروں گا, موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. کب کریں گے آپ؟ اچھا وقت آئے گا تو کروں گا. اچھا وقت, اس سے بہتر اچھا وقت نہیں ہے. ٹالنے والا کبھی نہیں کرتا. آج سے اگر آدمی شروع کرے, وہ شروع کیا, نیت کریں ہم دینی مجالس میں آئیں گے, نیت کریں اس بات کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جہاں بھی کتاب و سنت کی بنیاد پر, توحید اور اتباع کی بنیاد پر دینی مجالس ہوتی, ہم جائیں گے. اور گھروں میں اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال. بعض لوگ خود تو آدمی جاتا ہے, بیوی بچے جاہل کے جاہل رہتے ہیں, کیوں؟ اس کو لاؤں گا تو کھانا کون بنائے گا؟ جاتی پہلے کھانا چاہیے مجھ کو, گھر پہنچتے ہی کیا چاہیے؟ کھانا. یہاں وہاں کا نہیں کھاتا میں, بیوی اچھا بناتی ہے. تو اس کو لے کر اگر آؤں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, تو اس کو چھوڑ کے آنا ہے. بچے کو لے کر آؤں, پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے, گھر پہ اسٹڈی کر رہا ہے وہ, بھائی ہفتے میں 1 دن تو ہو سکتا ہے, دن میں 1 گھنٹہ تو ہو سکتا ہے, وہ بھی نہیں. دین اتنا گرا پڑا ہے کہ آپ کے پاس بالکل وقت اس کے لیے نہیں. آپ کے نزدیک دین کی کیا قیمت ہے؟ آپ قیمتی بننا چاہتے ہیں اللہ کے نزدیک, اور آپ کے نزدیک دین کی قیمت یہ ہے کہ آپ کے پاس دین کے لیے 1 گھنٹہ بھی دن میں نہیں ہے, اور 1 دن بھی ہفتے میں نہیں ہے. پھر اللہ کے نزدیک آپ کی کیا قیمت ہے؟ آپ کی قیمت اللہ کے نزدیک طے ہوتی ہے جیسے آپ کی نگاہ میں اللہ کے دین کی قیمت ہے. یہی وہ دین ہے جس کی وجہ سے کئی نبی قتل کیے گئے, کئی نبیوں کو پتھر کھانے پڑے, کئی نبیوں کو بھوکا رہنا پڑا, کئی نبیوں کو تانے سہنے پڑے. اس دین کی وجہ سے انہوں نے سب برداشت کیا ہے. وہ دین بے قیمت ہے, اس کے لیے انہوں نے اتنی تکلیف برداشت کی, آپ اس کے سیکھنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے دن میں سے کچھ اوقات فارغ کرنا چاہیے. اپنے گھر میں ایک اچھی سی لائبریری بنائیے, اچھی کتابوں کو گھر میں رکھیے, فضول کتابیں مت رکھیے, دین کی کتابیں ایسی رکھیے کہ مرد عورت بچے سب کو اس سے فائدہ ہو. قرآن کی تفسیر, مسائل کی کتاب, فقہی مسائل کی کتاب, عقیدے کی کتاب, فقہ کی کتاب, اور زندگی کے مختلف اخلاق کے اعتبار سے, آداب کے اعتبار سے مختلف معاملات پر کتابیں گھر میں رکھیے. گھر والوں کا نظام بنائیے. کبھی آپ بیٹھیے, کہیے آ جاؤ میں پڑھ کے سناتا ہوں. عادت ڈالیے, بچوں کو موبائل فون چھینیے ان سے. موبائل فون نے بہت نقصان کیا ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے, لیکن کیا ہے, اس نے ہم لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا. بچے صبح سے شام تک ویڈیو گیمز, ٹک ٹاک, اور بچے کے خود چینلز ہیں, باپ کا نہیں ہے, باپ اس کا سبسکرائبر ہے. ہاں, ہماری بٹیا کا چینل ہے ٹک ٹاک پر, میرا نہیں بول رہا ہوں میں, بہت تیز لوگ ہیں. ہماری بٹیا کا ٹک ٹاک پر چینل ہے, اور وہ آتی ہے اور پوئٹری, کبھی گانے, کبھی ناچتی بھی ہے, اور دیکھو کتنے سبسکرائبر اس کے ہیں. چائنا سے بھی ہے, انگلینڈ سے بھی ہے, آسٹریلیا سے بھی ہے, اور اس کو دین کا علم نہیں ہے. موبائل فون سے دیجیے,
بچوں کو نہیں. ایک صاحب کہنے لگے بھئی آج دور ایسا ہے اور ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے, بچوں سے کب تک چھڑاؤ گے؟ آپ ان کو عادت ڈالی کہ وہ اچھا استعمال کریں موبائل فون. میں نے کہا ہاں اچھی بات ہے, بچی آپ کی بیٹیا بھی ہے, ہاں کل کو اس کے ہاتھ میں کچن میں تو جانے والی ہے, اس کے ہاتھ میں چھری تو آئے گی, آج ہی اس کے ہاتھ میں دے دیجیے. 4 سال کی ہے نا, جب 14 سال کی ہوگی تو اس کے ہاتھ میں چھری تو آنے ہی والی ہے, کچن میں اس کو کام تو کرنا ہی ہے. ایک کام کیجیے, آج ہی اس کے ہاتھ میں چھری دے دیجیے, اس کو بتائیے صحیح استعمال کر بیٹا, اس کو ہاتھ کاٹنا نہیں اس سے, ہاں اس سے آلو کاٹتے ہیں, پھل کاٹتے ہیں, چلے گا؟ اس عمر میں بچے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. ان کو موبائل فون سے دور رکھیے. ہمارے گھر میں کوئی بچہ موبائل فون یوز نہیں کرتا ہے, بلکہ ہمارے گھر میں اگر ایک جملہ بولا جائے, میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, ورنہ آپ سوچیں گے ان کے بھی تو بچے دیکھتے ہوں گے موبائل فون, ہاں ہمارے گھر میں الاؤڈ ہی نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ وہ تل میں لا رہے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے, ان کو نہیں چاہیے. ان سے کہا گیا موبائل فون, جب ایسا کہا جائے تو ان کو ہم لوگوں نے ایک جملہ یاد کرایا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب کو, میرے نواسے بھی ہوتے بھی ہیں, جب ہم سے کہیں گے موبائل, وہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے نہیں ہے, وہ جملہ مکمل کرتے ہیں. جب بھی ہم ان سے کہیں موبائل فون تو کہتے ہیں بچوں کے لیے نہیں ہے. ان کو یاد ہے, ان کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھی. ہم ان کو کیا کرتے ہیں, ہم ان کو کتابیں دیتے ہیں, بچوں کی کتابیں, کہتے ہیں اس کو کاپی کرو, ہینڈ رائٹنگ اچھی بنے گی, اور جس کی اچھی بنے گی اس کو انعام دیا جائے گا, جو سب سے اچھا لگے گا اس کو انعام دیں گے. ہم ان کو کرافٹ کی چیزیں لا کے دیتے ہیں امیزون سے, اور وہ اس سے چیزیں بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں اور پزلز بناتے ہیں, اور وہ بناتے ہیں, آئی کیو ان کا بڑھتا ہے. ہم بچوں کو موبائل میں ڈیٹا کنزمپشن کے اوپر لگا کے رکھ دیے ہیں, وہ ڈیٹا کنزیوم کر رہا ہے. بس اب اس پہ ریسرچ پہ بولوں تو میں بہت لمبی بات جائے گی, میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ انسان کا, بچوں کا جو برین ہے وہ لینگویج ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے برین میں, وہ 6 سال تک ہی ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بعد ڈیولپ ہونے کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. بچے کے برین کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں, وہ ایکٹیو اگر ہوں, کام کریں تو وہ ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن اگر موبائل فون اور اس طرح سے میڈیا کنزمپشن وہ کرتا رہے, وہ پارٹس ڈیولپ ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم ایک ایسی نسل بنا رہے ہیں جو انڈر ڈیولپ. اسی لیے آپ دیکھیے, آپ بچے سے بات کر رہے ہوں گے اور اس کا دھیان کہیں اور ہوگا. جو موبائل فون والے بچے ہیں, زومبیز, ان سے آپ بات کیجئے, اس کا دھیان کہیں اور ہی ہوگا, وہ فوکس کر ہی نہیں پاتا ہے. موبائل فون نے ایک بہت اہم چیز ہم سے چھین لی, وہ کیا ہے؟ اٹینشن. فوکس ہی نہیں کر پا رہے, بلکہ کچھ لوگوں کی ریسرچ تو یہ ہے کہ 4 سیکنڈ سے زیادہ آدمی فوکس ہی نہیں کر پا رہے آج ایک چیز پر. آدمی, بچے کتنے لوگ ہیں کہ وہ ایک چیز دیکھتا ہے, پھر ذہن بھٹک جاتا ہے, دوسرا تیسرا, کسی ایک چیز پر وہ ٹک نہیں پاتا ہے. یہ جو بیماری پیدا ہو رہی ہے, آگے جا کے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ صرف دین میں فیل نہیں کرے گی, یہ صرف نماز میں دھیان کم نہیں کرے گی, یہ جاب پہ دھیان بھی کم کر دے گی. اسی لیے آپ دیکھیے ایئرپورٹ پہ فوق لگے ہوئے, دواخانوں میں لوگ لگے ہوئے, کہیں بھی جنازوں میں آپ دیکھیے لوگ لگے ہوئے. ہماری ایموشنل لائف, ہماری فیملی لائف, ہماری پروفیشنل لائف سب خراب ہو رہی ہے, ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دین زندگی میں آنا ضروری ہے, دینی ماحول کا گھر میں بننا ضروری ہے, اور ہمارا دینی ماحول کب بنے گا؟ جب ہم دینی ماحول میں آئیں گے, دین سیکھیں گے, قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے, اور اس کے لیے کوشش کریں گے درجہ بدرجہ ہم علم میں ترقی کرتے چلے جائیں. گھر کا ماحول دین کا بنائیں, گھر میں دین سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں, تب جا کر خیر آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے والا بنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں, اور ہماری زندگی سے ان تمام خرافات کو نکال دے جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دینے والے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.